السلام علیکم۔ پاکستان میں انتخابات کا مطالبہ تو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے، لیکن انتخابی عمل کبھی بھی تنازعات سے پاک نہیں ہوا۔ دنیا میں بھی الیکشنز ہوں تو تنازعات سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں انتخابی نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اس کا نتیجہ ہم پچھلے 10-12 سال سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو گیا اس کی سزا کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ 2008 کے بعد سے جو پاکستان میں سچویشن ڈیولپ ہوئی، 2008 میں ریلیٹیولی جو ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر تھا اس میں محترمہ کی اسیسنیشن بنی تھی، لیکن اس کے بعد انتخابی نتائج کے اوپر تنازع نہیں تھا۔ لیکن 2013 کے اندر 4 سیٹوں سے ایشو شروع ہوا، اور 4 سیٹوں سے شروع ہوتا ہوتا 126 روز کے لیے ڈی چوک کے اندر دھرنا اس کے اوپر منتج ہوا، اور پھر پورے 5 سال یہ سلسلہ کسی ایک شہر کی بندش، کسی ایک شہر میں احتجاج، کبھی کہیں اور احتجاج، کبھی فیض آباد میں دھرنا، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، اور 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں حکومت بنتی ہے، تو 2018 میں جب ان کی حکومت بنی تو ان کو سلیکٹڈ کا نام دیا گیا، وہ خود اپنے آپ کو سیم پیج کی حکومت کہتے تھے، اور دوبارہ اس کا انجام ایک ایسے ہی موڑ کے اوپر 10 اپریل 2022 میں ایک عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا، اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، داخلی عدم استحکام ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اور کبھی شاید ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ فوج یا ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑے ہوں، لیکن پی ٹی آئی نے اس وقت کے فوج کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے پکارا، اور ہر کچھ وہ کہا۔ وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو جو حاضر سروس فوج کے افسر تھے براہ راست ان کا نام لے کر ان کے اوپر الزام عائد کیا۔ تو کیا جو آئندہ انتخابات ہیں وہ پاکستان میں کچھ بہتری کی خبر لائیں گے، کچھ لوگوں کو امید دلا سکیں گے، یا اکانومی کے اندر جو کچھ تباہی پچھلے کچھ عرصے میں ہو چکی ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، وہی سلسلہ چلے گا اور لوگ ایسے ہی پستے رہیں گے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں، اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ان کے کاندھوں کے اوپر ہے۔ ایاز صادق صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو جی، شکریہ سر۔ آپ بڑی اہم پوزیشنز اپنے سیاسی کیریئر میں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی سنبھالا، اقتصادی امور کی وزارت اب آپ سنبھال رہے ہیں، لیکن الیکشن ریفارم شاید ایک بہت بڑا امتحان ہے آپ کا۔ 13 اور 18 کا نتیجہ اگر سامنے رکھیں کہ کیا ہوا انتخابات کے بعد، تو ہمیں سب سے پہلا لیسن یہ ڈرا کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی راستہ بھی بنانا ہے کہ انتخابی نتائج قابل قبول ہوں۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا۔ 2018 کا ایکسپیرینس تو بہت ہی ایک تکلیف دہ ایکسپیرینس تھا۔ انفارچونیٹلی اگر ہم پہلے جائیں، ایک وہ ڈرامہ کیا گیا تھا 35 پنکچر والا، جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ اسی طرح سائفر کا کہا گیا، جس میں پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا کہ شاید لوگ ریئلائز نہیں کر رہے۔ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور افواج پاکستان کے اوپر جو کیچڑ اچھالی عمران خان صاحب نے، اور بڑے آسانی سے انہوں نے بعد میں کہہ دیا نہیں یہ تو امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا، اور اسی طرح باقی۔ اور جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پھر 2014 ہوا، 2014 تیاری تھی 2018 کے الیکشن کی۔ 2018 کے الیکشن میں ایک میرا انٹرویو ہے منیزہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ، وہ ذرا آپ سن لیجئے گا۔ اس کے بعد مجھے کسی کا فون آیا تھا، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اور وہ صاحب اب نہیں بولتے، اب کچھ مہینوں سے نومبر کے بعد ذرا خاموش ہیں۔ تو یہ ساری ایک کڑی چل رہی تھی۔ میں اسپیکر تھا نیشنل اسمبلی، مجھے لوگ آ کے کہتے تھے جی ہم اس کو مل کے آئے ہیں، اس نے ہمیں بلایا، یہ ہو رہا تھا، تو گراؤنڈ سارا سیٹ ہو رہا تھا۔ 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ 2000 دھرنے کے پیچھے وہی تھے جو 2018 میں خان صاحب کو لے کے۔ لیکن آپ ہمت دکھائیں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیونکہ اب تو تقریباً کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے ہی نہیں نا جی۔ جنرل آصف نواز کے بھائی نے جو کتاب لکھی کراس روڈ، شجاع نواز نے، اس کے اندر تو اس نے پورا اس کو ڈاکومنٹ کر دیا۔ میرا خیال ہے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کون تھا پیچھے اس کے؟ وہی تھے جو کہ 2018 میں لے کے آئے، پھر جو 1 پیج کی بات کرتے تھے، 2 شخصیات تھیں جو کہ مین کیریکٹر تھے اس میں۔ اب وہ آگے چلیں، ہم وہ کریں جو کہ ہمیں آگے کرنا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ الیکشن ریفارم۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ سے ٹچ کر لوں، کیونکہ یہ آئندہ الیکشنز کے اندر بھی ایشو سامنے آئے گا۔ 2014 کے پیچھے جو الزام تھا وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر کے اوپر تھا۔ 2018 میں جنرل ظہیر کے اوپر براہ راست یہ چارج نہیں بنتا، کیونکہ اس وقت پوزیشن کسی اور کے پاس تھی۔ جنرل باجوہ
اور جنرل فیض. جی کنٹینیوٹی پھر ہوگی 2014 کی کنٹینیوٹی انہوں نے کیری کیا. 2014 کی کنٹینیوٹی بعد میں جنرل باجوہ جنرل فیض نے کی 2018. جی یہی ہوا. ایک آپ نے وہ پائلٹ والا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے قومی اسمبلی میں فلور کے اوپر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی. جی میں نے کہا تھا. تو یہ کیا بات سچ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی؟ اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میٹنگ ختم کرو. میٹنگ میں سارے پارلیمنٹری لیڈرز 1 گھنٹہ بیٹھے رہے. 1 گھنٹے سے اب وہ پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لا رہے. 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں, وہ پھر اٹھا دی گئی, پھر رکھ دی گئی کرسیاں, اور ہم سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی آؤ بیٹھو بات کرو, مگر وہ نہ آئے. پھر چیف کو آ کے بات کرنی پڑی اور فارن منسٹر کو آ کے بات کرنی پڑی. چیف نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہ یہ سچویشن ہے, یہ ہونا چاہیے. وہاں یہ بھی کوشچن ریز ہو رہا تھا کہ جی آپ ان کو اس طرح یونیلیٹرلی اس پر چھوڑنے کی بات, مگر یہ بار بار آ کے یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ آپ اس کو ختم کریں میٹنگ, بیکاز کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس میٹنگ کو اینی تھنگ ہو سکتا ہے. وہ دس از واٹ دے ور ریپیٹڈلی سیئنگ. پریشان تھے, بہت پریشان تھے, انڈر پریشر تھے. اس لیے آپ نے کہا ٹانگیں کانپ رہی. قریشی صاحب بہت انڈر پریشر تھے. اور لیکن آرمی چیف کو انڈر پریشر تھے. آرمی چیف باڈی لینگویج ان کی انڈر پریشر نہیں تھی, لیکن آپ نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھی. ہاں شاہ محمود قریشی صاحب. اور یہ ٹریگر آرمی چیف کو کہا, جنرل باجوہ کو کہا کہ ان کی ٹانگیں کانپ. نہیں, میں نے شاہ محمود کو کہا تھا. آپ نے شاہ محمود کو کہا تھا؟ جی میں نے کہا تھا کہ ان کی, میں تو اگر وہ کلپ کو سنے نا, پھر اس کے بعد میر جعفر, میر صادق بھی مجھے بنا دیا گیا. پھر یہ بھی کیا کہ اگر گولی مارنی, مجھے کلپ دوبارہ چلانا پڑے گا. ضرور چلائیے گا. آپ نے اس وقت جنرل باجوہ کے لیے یہ الفاظ نہیں, میں نے کہا جنرل باجوہ بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ بھی کا اضافہ کہہ رہے ہیں. کلپ دیکھ لیں. آپ مجھے کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت, جو میں نے کہا آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. ایک میٹنگ اس وقت ہم نے اٹینڈ کی تھی, بریفنگ, بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی. عمران خان وزیر اعظم تھے اور آئی تھنک پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان نے ہمیں کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا. جب ابھینندن کو ہم نے پکڑ لیا, اس کا جہازباز کو گرا کے یہاں سے ہم نے گرفتاری اس کی کر لی, تو پھر یہ خبر یہ تھی کہ رات کو میزائل اٹیک وغیرہ کی وہ ادھر سے کوئی کوشش ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی موومنٹ ہوئی تھی, ہماری انٹیلیجنس نے انٹرسپٹ کر لی تھی. اگر تو وہ انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اور اپنی جوابی کاروائی کی جا رہی ہے, تو پھر تو دیٹ از ویری سینسیبل اینڈ پروڈنٹ اپروچ کہ آپ پارلیمنٹیرین کو آن بورڈ لے رہے ہیں کہ یہ والی سچویشن ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا پریپیئر کرنا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ابھینندن کو آپ کو چھوڑنا تھا, 2 دن بعد چھوڑنا تھا. چھوڑنے کا طریقہ تھا, ایک ڈگنیفائڈ طریقہ تھا. یہ ڈگنیفائڈ نہیں تھا. نو, اٹ واز ناٹ ڈگنیفائڈ. نو, آپ کرتے نا کسی کو سعودی فارن منسٹر کو بلا لیتے, چائنیز فارن منسٹر کو بلا, وہ آپ کو ریکویسٹ کرتا, آپ ہینڈ اوور کر دیتے. آپ نے تو فوراً پکڑا دیا. آپ کے خیال میں انڈر پریشر ہو کے ہم نے ریلیز کیا؟ آئی ڈونٹ نو واٹ دا بیک گراؤنڈ از, مجھے یہ نہیں پتا. ایک بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو بتایا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے بیک گراؤنڈ جو بتا رہے ہیں, بٹ آئی تھنک آپ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بریف کیا گیا تھا اس پہ. نہیں, میں نہیں تھا اس میں آپ نہیں تھے. نہیں, وہ جو پرانے پرائم منسٹر تھے وہ تو کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے. آپ بریف کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میٹنگ میں آنا نہیں پسند کرتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے, ہم ان سے دہشت گردوں سے بات کرنے کو نہیں تیار. میرے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگائے, میرے اوپر کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا. جی ایاز صادق صاحب, آپ نے جو سابق آرمی چیف تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم لوگ پرانے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بہت ساری چیزیں زبانی ذہن نشین رہتی ہیں, ان کی تعیناتی سے پہلے آپ کی پارٹی کے لوگ ان کے فادر ان لا سے ان ٹچ تھے, اور میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی میرٹ اور پرنسپل سینیورٹی کا جو ہے اس کو 2 چیزوں کو سامنے رکھو. یہ جو آپ مل ملا رہے ہیں نا, ماضی کا تجربہ آپ نون لیگ بھول گئی ہے, جس کو لگاتے تھے اسی سے لڑائی آپ کی بڑھ جاتی تھی, لیکن آپ نے راستہ پھر وہی اختیار کیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک بندے کو آپ ڈھونڈ کے لائے تھے, آتے ہی دوسرے مہینے لڑائی ہوگی. وہ ایک تو مجھے نہیں پتا کہ کون مل رہا تھا کون نہیں مل رہا تھا, میں نہیں مل رہا تھا. آپ کی پارٹی کی ٹاپ ٹیئر مل رہی تھی, میں نام نہیں لیتا لیکن ٹاپ ٹیئر مل رہی تھی. ٹھیک ہے, مگر میرا خیال ہے ہم جب لائے تو ان کو وہ مجھے وثوق سے نہیں میں کہہ رہا, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا ان کو لے کے آنا ہے. اور یہ ڈفرینٹ سورسز سے ہمیں کہا جا رہا ہے, ڈفرینٹ سورسز کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں یہی سب سے اچھا ہوگا, چینج آنا چاہیے. ان کی اپنی تھیوری تھی, اپنی فلسفی تھی. یہی سب سے اچھا سے مراد عمران سب سے اچھا. جی جی. لیکن یہ والی سچویشن جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, اس کے کچھ عرصہ بعد ڈیولپ ہوئی تھی, اس سے پہلے آپ لوگوں سے لڑائی شروع ہو چکی تھی. نہیں, ٹویٹ والا میچ پڑ گیا تھا, پہلے سے ڈیولپ, ٹویٹ واپس کرانے تھے, وہ بہانے بعد میں جو میڈیا سیل تھا اس کے اوپر آپس میں اختلافات ہو گئے. میں یہ کہوں گا کہ جی یہ اٹ واز 2014 سے پلان ہوا تھا,
اس میں صرف یہاں پلاننگ نہیں ہوئی تھی، اور بھی لوگ تھے، ملک سے باہر بھی پلاننگ ہوئی تھی. ملک سے باہر کون تھے؟ اٹ کوڈ بی اینی ون. فارن فنڈنگ میں دیکھیں نا، ایسے ایسے نام ہیں، ایسی نیشنلٹیز ہیں جو کہ ہم ابھی تک اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے. تو میں نے فارن فنڈنگ کے کیس میں بہت ساری تفصیلات پڑھی ہیں. اس میں کچھ ایسا پیسہ آیا ہوا ہے جو الیکشن کمیشن اس کو فریز کر سکتا ہے، سیز کر سکتا ہے، اس پہ آرڈر جاری کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی آرگنائز انسٹیٹیوشنل فنڈنگ یا فارن کنٹری فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل انڈیویجول فنڈنگ ہے. انڈیویجول فنڈنگ اگر اسرائیلی ہے یا انڈین نیشنل ہے تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ فنڈنگ دینے کا؟ اور یہ تو وہ ہے جو کہ نظر آئی ہے، جو نظر نہیں آئی وہ کتنی ہے. یہ جو میڈیا سیل ان کا چل رہا تھا اس جماعت کا، جو ان کو فنڈنگ آ رہی تھی، ہم بار بار یہ کہتے ہیں یار ہم تو اتنی میڈیا کیمپین نہیں کر سکتے. جو انہوں نے ایک آدمی کو ہائر کیا تھا جو 200 اپنی آئی ڈیز بنا کے یہ کام کر رہے تھے، تو وہ بٹ ایک چیز اچھی ہوئی ہے. ایک تو بہت برا ہوا جو 9 مئی کو ہوا، وہ پاکستان ڈڈ ناٹ نیڈ اٹ. جو ہندوستان کام نہیں کر سکا وہ ان لوگوں نے کر دیا. اچھی چیز یہ، اس کے بعد آپ ٹی وی پہ سڑکوں پہ گالم گلوچ تو نہیں سنتے. ہمارے حلقے میں ہوا ہے، ایک آدمی نے، کسی نے، وہ جذباتی ہو جائے گا، اس نے اس کی تصویر کھینچی، کہتا میں بھیج رہا، اور انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی کہ جی نہیں. اس لیے یہ گالم گلوچ بند ہوئی ہے. کچھ سینسیبل چیزیں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الیکشن بھی لڑنا ہے، اسمبلی میں بھی آنا ہے، مگر چونکہ میں پرائم اسمبلی سے نکل جانا ہے، پھر نہیں، اب پھر سے سوچا کہ مجھے آ جانا چاہیے، پھر جب سیٹوں پہ لڑنا ہے تو ساری سیٹوں پہ میں نے لڑنا ہے. تو وہ تو سیریس ہی نہیں اسمبلی میں آنے سے. یا ساتھی صاحب، جو عمران خان یا پی ٹی آئی والا فنامنا یا جو 9 مئی کو ہوا، اس میں اگر آپ اکتوبر 2011 میں لاہور کے جلسے سے ان کا طرز سیاست یا دھرنے کے زمانے سے ان کا طرز سیاست اپنا لیں، اسٹیبلشمنٹ میں نے اس پروسیس کے اوپر انویسٹ کیا تھا. شہروں کی بندش کرتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے، لاک ڈاؤن لاہور، لاک ڈاؤن فیصل آباد. تو اس پروسیس نے کہیں جا کے کسی ایسے حادثے پہ منتج ضرور ہونا تھا، کہیں نہ کہیں ہونا ہی ایسا. ان نیچرل چیزوں کا یہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پروسیس کو آپ نے اسی طریقے سے ایوالو کیا تھا. ایم کیو ایم کا فنامنا بھی ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے سچویشن ایک ایمرج کرے، سیاسی جماعت آئے، اپنے منشور سے، اپنے مینیفیسٹو سے لوگوں کے دل جیتے اور آگے چل پڑے؟ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں لیڈرشپ، اس کا خمیازہ پھر یہی ہوتا ہے. کبھی آئی جی آئی بنائی، کبھی پی ٹی آئی بنائی، فرق کوئی نہیں تھا. دیکھیں، مجھ سے پوچھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں تو یہی چاہوں گا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو کہ سسٹم کو بہتر کرے. ہماری کوشش ہماری انرجیز ویسٹ کہاں ہوتی ہیں کہ آج وہ دھرنا آ رہا ہے، اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. اب میٹنگ ہو رہی ہے، اچھا جی اب آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں اور ہوم منسٹر بیٹھے ہیں. انرجیز شوڈ بی اسپینڈ آن ہاؤ ٹو رن دا کنٹری. مگر انفارچونیٹلی یہ پچھلے جو 4.25 سال گزرے تھے ہم وہ کرتے. اس کے بعد بھی جب ہم آئے تو ہم پچھلے 5 اور 4 9 سال 10 سال یہی کام ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور یہ فیض آباد دھرنا چل رہا تھا، اور پنڈی کی آپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ آپ کو دھرنا کلیئر کرانے میں ساتھ فلٹریٹ نہیں تھی کاری، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل نہیں تھا. یہاں ڈی چوک میں وہ کٹر سے گیٹ کاٹ رہے تھے پارلیمنٹ کے، اور اس کو روکنے والا، یا پی ٹی وی اسٹیشن میں وہ سوئچ کر رہے تھے چینل ایک کو آف کر کے دوسرا، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. یہ سیف سٹی کے کیمراز کی تاریں کاٹی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے کاٹی تھیں، آپ ابھی بھی اس وقت کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال، ان کو ریکارڈ پہ انڈر اوتھ اسٹیٹمنٹ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں بہت کچھ غلط ہو رہا تھا. میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ جائیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ والے بھی سیکھ جائیں. ہم پاکستان کو بہت نیچے لے گئے ہیں، اس کو بچانا ہے تو کچھ ہمیں دونوں آپ فریق ہے نا، ایک طرف ایگزیکٹو بیٹھی ہے، منتخب کی عادت ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں، ہم بھی پروٹیسٹ کرتے رہے، جنرل مشرف کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تھے. ہم آتے تھے، ٹائر جلاتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے، نعرے بازی ہوتی تھی، چلے جاتے تھے. کبھی تھانہ نہیں جلایا تھا، کبھی اے پی سیز نہیں جلائی تھی، کبھی اس حد تک نہیں گئے تھے. اب یہ تو طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہر چیز اپنی کروانا چاہ رہے تھے اور ہوتا رہا. سر پارلیمنٹ پہ چڑھائی اگر نہ ہوتی نا تو جی ایچ کیو پہ بھی چڑھائی نہ ہوتی. پارلیمنٹ پہ تو انہوں نے جو چڑھائی کی تھی یہ تو میرا خیال ہے ایکولی بیڈ میں اس کو گنوں گا. اگر آپ کزن بھی آئے تھے، کزن بھی آئے اور یہ آئے. کزن کو اکٹھا کس نے کیا تھا؟ اور وہاں میں نے یہ دیکھا، دیکھ رہے ہیں کہ جنگلہ توڑا جا رہا ہے. وہ ڈی ایس پی کو پیچھے کر دیا گیا کہ تم نے شیلنگ کیوں کی ہے. ڈی ایس پی پیچھے ہٹ گیا. وہ آرام سے آئے، جب وہ وہاں گیٹ تک پہنچے تو ایک پلین کلوز میں آدمی تھا، اس نے اس طرح کیا، سب فریز ہو گئے وہاں پہ. یہ میں ایک پلین کلوز آدمی نے یوں کیا، سارے فریز. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لندن میں ملاقات کس نے کروائی تھی، پیٹ اور پی ٹی آئی کی؟ مجھے نہیں پتا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں کبھی آگے آپ لے جائیں. اگر
ہمارے جو حکمران ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ راستہ دکھا دیں, کوئی حکمت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملائیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اب آپ جو ریفارمز کر رہے ہیں وہ کیسے یقین دہانی کرائیں گے کہ کوئی دھرنا یا ڈی چوک میں نہیں سجے گا, فیض آباد نہیں ہوگا, کوئی پارلیمان پہ چڑھائی نہیں کرے گا, کوئی جی ایچ کیو یا جناح ہاؤس لاہور پہ حملہ ور نہیں ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کوئی ہو. یہاں تک کہ میں کہوں گا کسی انسٹالیشن پہ اوپر حملہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پیٹرول بم پھینکے جائیں یا آگیں لگائی جائیں. اللہ نہ کرے یہ کبھی ہو. پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, کسی ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کرنل شیر خان کی یادگار ہے, واٹ اے پٹی. اس کی بے حرمتی کرنے والا پاکستانی اگر کوئی ہو تو میری تو عقل میں ہی نہیں آتا کہ وہ پاکستانی کیسے کر سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کا جھنڈا کسی ملک میں کرکٹ میچ بھی دیکھے ہیں, میں نے ہاکی میچ بھی ملک سے باہر دیکھے ہیں, اور جب پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے خوشی سے, آنکھیں نم ہو جاتی تھیں پاکستان کا جھنڈا. اور وہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جھنڈا انہوں نے پی ٹی آئی کا لہرایا, پاکستان کا اتار کے. مطلب کہ پی ٹی آئی اور ان کا لیڈر پاکستان سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کیا. کیا ریفارمز ہیں جو دوبارہ اس ریپوٹیشن کو جو 8-10 سال میں ہوا ہے اس کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ اچھا جی, ہم آ جاتے ہیں اب ریفارمز کے اوپر. ریفارمز ہیں بیسکلی الیکشن ریفارمز, ڈسکا ایکسپیرینس, آر ٹی ایس ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں مد نظر دیکھ کے سینٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی جو تاج حیدر صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے, اس میں ساری پارٹیز تھیں, اس میں ایک بڑی کمپریہنسو ریکمنڈیشنز دیں. اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے, انہوں نے بھی ریکمنڈیشن, مختلف کولیگز نے ہمارے ریکمنڈیشنز دی تھیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ریکمنڈیشنز تھیں. تو ہم نے ان سب کو کمپائل کیا اور ایک ایک کر کے ان ریکمنڈیشنز کو ہم نے ٹچ کرنا شروع کیا. اب میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا پروگرام سارے اس میں کنزیوم نہ ہو جائے. وہ یہ تھا کہ جس دن ہم نے الیکشن شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک اسپیشل بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اب جب بینک اکاؤنٹ کھولنے کے, آج بینک اکاؤنٹ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا, اٹ ٹیکس ٹائم, پروسیجر. کسی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, نہیں, آخری مومنٹ پہ آتے ہیں. تو ایک ہوتا تھا اکاؤنٹ اور ایک ایگزسٹنگ اکاؤنٹ. اسپیشل اکاؤنٹ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس دن اس اکاؤنٹ کو دیں گے جس اکاؤنٹ کو آپ اپنے فنڈنگ کے لیے آپریٹ کریں گے, اور وہ اکاؤنٹ میں اس دن سے آپ ٹرانزیکشن اور نہ کچھ کیجیے گا, اور یہ ساری الیکشن کی کریں گے. جب آپ وہ ہو جائے گا, الیکشن ختم ہو جائے گا, اس کو آپ کلوز کر دیں گے, جی یہ میں نے کی, اور کوشش کریں گے آپ میکسیمم پیمنٹس جو ہیں تھرو چیکس ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر ہم آ جاتے ہیں الیکشن پروسیس کے اوپر. یہ تو اسکروٹنی آف پیپرز ہے. ہم نے کہا جی آپ ڈاکیومنٹیشن سمپل کریں, آپ اتنے کمپلیکیٹڈ فارم نہ کریں جس طرح وہ جو ایک بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ صاحب جنہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بھی خود ہی لکھتے تھے اور کہتے تھے آئی ایم دا لا, انہوں نے اس میں کہا کہ جی آپ یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا. ہم نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی. پھر ہمارا آ جاتا ہے کہ رول ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر کا کیا. ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی سے کر دوں, کوئی بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیبنٹ جو ہے نہ وہ الیکشن ڈیٹ دے سکتی ہے, نہ وہ پریزائڈنگ افسر اپوائنٹ کر سکتی, نہ ریٹرننگ افسر کر سکتی, نہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی, اور نہ وہ انفلوئنس کر سکتی کسی الیکشن پروسیس کو. سو ہم نے پریزائڈنگ افسر جو ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ باہر نکال دیے جاتے تھے. ہم نے کہا ہے کہ وہاں پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے سگنیچر, تھمب امپریشن, اور ساتھ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو آپ ان کے بھی تھم امپریشن لیں. پولنگ اسٹیشن پہ جتنا ووٹ ڈلتا ہے اس کے اوپر پریزائڈنگ افسر اور جو پولنگ آفیسر ہیں پولنگ ایجنٹس سارے کینڈیڈیٹس کے ان کے ساروں کے سگنیچرز ہوں گے, اور وہ کتنی دیر میں وہ نتیجہ دے گا؟ 24 گھنٹے, 48 گھنٹے, 50 گھنٹے, 2 گھنٹے؟ نہیں, جو وہی میں کہہ رہا ہوں جو ڈسکا میں ہم نے سیکھا یا اس سے پہلے 2018 کے الیکشن, ہم نے کہا ہے کہ جی آپ کو رات 2 بجے تک الیکشن رزلٹ پہنچانا ہے. نمبر 1 الیکٹرانکلی, نمبر 2 فزیکلی. تو وہ الیکٹرانکلی کیسے ہوگا؟ کیونکہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم 2013 میں بھی بنایا گیا تھا, بعد میں وہ بند ہو گیا تھا. نہیں, وہ انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن اپنا بنا رہے ہیں, تو وہ اینڈرائڈز ہوں گے یا جو بھی وہ اپنا سسٹم بنا رہے ہیں, موبائل سے لے کے بھیجیں گے, اس سے لے کے بھیجیں گے, یا کوئی سسٹم انہوں نے ڈیوائس کیا, اس کے کوئی سافٹ ویئر بھی بنا لیا. بٹ وہ دس ول ناٹ بی نادر آف کنٹرولڈ بائی اینی بڈی ایلس, اٹ ول بی کنٹرولڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان.
سردار صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایاز صادق صاحب. 35 پنچر کی کہانی جو ہے نا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس میں ریجیکٹڈ ووٹس کا بڑا دخل ہے, ڈبل سٹیمپنگ کا بڑا دخل ہے. اس پہ میں آتا ہوں. وہ 35 پنچر میں نہیں, وہ 2018 والے میں 13-18 دونوں میں ہوا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, وہ اس نے 2 بجے تک رزلٹ دینا ہے. اگر وہ 2 بجے تک رزلٹ نہیں دیتا, جس طرح بلوچستان کے ایریاز ہیں وہاں رات کو ٹریول نہیں کیا جا سکتا, یا کوئی چیز آ گئی اور ان کا وہ نہیں پہنچا, تو اس نے اگلے دن صبح 10 بجے تک ہر کنڈیشن میں دینا. بٹ ہی ہیز ٹو گیو اے ریزن کہ کیوں وہ 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک آیا. لائٹ نہیں تھی, گاڑی نہیں تھی, رستہ میں تھا. یہ نہیں ہوگا کہ ڈسکا کی طرح چلا جائے. اور ڈسکا والے بھی جو ہے نا, جو الیکشن کمیشن نے کیا, ان کے اسٹے ملے ہوئے ہیں ان افسروں کے خلاف جن کے خلاف ایکشن پرپوز ہوا تھا. وہ آج نہیں ہوگا, کل ہو جائے گا. ان افسروں کے خلاف ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو پریزائڈنگ افسر ہے وہاں پہ, یا جو عملہ ہوتا ہے جو کہ باہر ہوتا ہے, وہ اگر اس میں انٹرفیئر کرے گا اس کی بھی سزا ہے. اچھا جی, ایک تو یہ پروسیس ہو گیا. پھر اچھا پہلے ہوتا تھا ایک ایجنٹ ہوتا تھا, ایک تو پولنگ ایجنٹ ہوتا تھا وہاں پہ, ایک ان کا ہوتا تھا مین ایجنٹ جو ہر پولنگ اسٹیشن کو جا سکتا. ہم نے 1 سے 3 کو بڑھا دیا, بیکاز یوزلی 2.5 یا 3 ایم پی کینڈیڈیٹس کے 3 ایجنٹ تھے. بٹ جب کنسالیڈیشن ہو رہی ہوگی تو صرف ایک بیٹھے گا, ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوگا, اس کی موجودگی میں گنتی ہوگی, اس کی موجودگی تاکہ 200 کو 1200 یا 200 کو 2200 نہ کیا جا سکے. ہاں, یہ نہیں ہو سکے گا. یہ کوشش ہے. 35 پنچر کا بتائیں, اس کو کیسے روکیں. اچھا نہیں, ہم آگے آتے ہیں نا جی. اچھا, ایک اور چیز ہوئی تھی جی, ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو ووٹ ہے نا جی, اس کی پرسنٹیج ہونی چاہیے کہ وننگ نمبر 1 کینڈیڈیٹ اور نمبر 2 کینڈیڈیٹ میں جو فرق ہے, اگر وہ 5% یا کا ہے تو ہم نے اس کو کر دیا 8,000 یا 4,000. بیکاز پرسنٹیج میں تو پھر اگر 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ ووٹ پڑ گیا وہاں پہ, تو 5% مطلب 15,000 کا فرق, اس کی ریکاؤنٹ نہیں. ہاں, ہم نے اس کو 8,004 پہ کیا, جو ریکمینڈ ہم نے 8 قومی کے لیے اور 4 صوبائی کے لیے. جی, اس میں اگر فرق ہے وہ. پھر جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے, میرا جو 1,500 2,000 ریجیکٹ ہوتا تھا, وہ میرا 13,500 ریجیکٹ ہوا تھا. 13,800 کتنا مجھے وہ لڑکے بتا رہے تھے. وہ بھی اگر اس کی بھی یہ 5% سے زیادہ ہوا تو اس میں بھی ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے, اس کو چیک کیا جائے. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, شیر پہ ہم نے یہاں نشان لگایا, تو یہ لائن ہے, شیر پہ لگایا, وہ 5% ادھر چلا گیا, ریجیکٹ کر دو. بیکاز ہمارے پولنگ ایجنٹ تو باہر نکل گئے تھے. میں ایز اے کینڈیڈیٹ 2018 میں کچھ پولنگ اسٹیشن میں اندر نہیں جا سکا ڈیورنگ دا پولنگ پروسیس. باہر رکھا سی سی ٹی وی لگاتے پولنگ اسٹیشن. بہت بڑا خرچہ ہے, بہت بڑا. کینڈیڈیٹ سے لے لیں, لوکل سطح پہ کنٹریبیوٹ کر کے لگا. ہم نے ایک کام تو کیا ہے, جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو اگر شوق ہے نا, تو اس نے جو 30,000 روپے جمع کرانے اس کو نان ریفنڈیبل کرا دیا. وہ بعد میں لوگ لے لیتے تھے نا کہ جی ہمارے 30,000 بھی واپس کریں. جس کینڈیڈیٹ نے ویدر ہی ونز اور ہی ڈزنٹ, وہ اس کو واپس نہیں ملے گا. یہ ہم نے پہلے تو 30,000 سے آپ کو فیس بڑھانی چاہیے, وہاں کے اندر تو کروڑوں روپیہ سر ہو رہا ہوتا ہے. 30,000 ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہماری تھی لمٹ تھی کینڈیڈیٹس کے اوپر, وہ 10 ملین اور 4 ملین کر دی ہے, اس لیے کہ وہ بھی بڑی ان ریئلسٹک تھی. جھوٹ, قومی کے لیے 10 ملین کر سکتے ہیں اور صوبائی کے لیے 4 ملین کر سکتے ہیں. جی, ریئلسٹک ہو گیا یہ ذرا ود ان دیٹ لمٹ. اچھا, ایک تھا کہ جی آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو میں نے جا کے لگا دیے پوسٹر بینر, ایک رسید بھی بنوا لی. میں نے کہا جی دیکھیں, یہ تو انہوں نے پیسے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا. ہاں, بے شمار دوست ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. بٹ اگر پروو ہو گیا کہ میں نے کسی سے کہہ کے کروایا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ایسا ہوگا نہیں, بیکاز اس کو ہم نے ذرا سا سیف گارڈ بھی تھوڑا سا کیا ہے کہ اگر کوئی انٹینشنلی کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو بھی ہم نے سیف گارڈ کر دیا. سر, ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, لوگوں کی 4تھے سال میں جا کے نا حکومت ختم ہو جاتی ہے. نواز شریف کی حکومت 4تھے سال گئی, فارغ 1 سال کے لیے خاقان صاحب آ گئے. پیپلز پارٹی کے دور میں گیلانی صاحب گئے, بعد میں راجہ صاحب آ گئے. عمران خان 4تھے سال گئے, پھر اب آپ کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. تو 4 سال ہی ٹرم کیوں نہیں کر دیتے قومی صاحب؟ آپ اس کو 3 سال بھی کر دیں گے نا, ہم 2 سال میں اکتا جائیں گے. ہم لوگ 5 ایئر لانگر, اٹ از اے بٹ لانگر. بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ اس پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے, مگر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں 5 ہی رہنے دو, شاید ہم نے اگلی دفعہ بھی آنا ہے تو 5 رہنے دو. مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے. 4 سال 3 سال کا الیکشن کی ٹرم ہوگی, 4تھا سال الیکشنئرنگ کا. مگر اگر کوئی اچھا پرفارم کر رہی ہو نا, اس کو نہیں جانے, وہ دوبارہ جیت جائے گا. جس طرح نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا
یا ان کے خلاف وہ کی تھی, وہ بیٹھے ہوئے اس نے کانسپریسی کی تھی, مانیٹرنگ جج بھی لگ گیا, اور ڈے ٹو ڈے وہی ثاقب نثار نے, اور کس نے. ثاقب نثار واز ناٹ الون. آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ صرف ثاقب نثار ڈالتے ہیں, ریٹائرڈ جج ہے, مگر ٹول نام نہیں لیتے. اس میں نیچرلی وہ بھی جوائنٹ وینچر تھا, یہ جوائنٹ وینچر تھا, مگر ٹول تھے نا. وہ کیوں تھے ٹول, کون سی کمزوری ان کی پکڑی گئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بٹ اب آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک ایکٹ پاس کر دیا. اب نواز شریف کی 62(1)(f) کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یا تو اس سے بڑا بینچ اس کو سن کے اس کو انڈو کر دے, یا آپ 2/3 اکثریت سے آئین کی تشریح بدل دیں. ادروائز آپ اس ایکٹ سے نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے. واٹ اے پٹی, ایک آدمی پیناما میں پروسیکیوٹ کیا گیا, وہ نواز شریف صاحب تھے. باقی بھول گئے یہ سارے کے پیناما میں اور لسٹ تھی بڑی. نمبر 1. نمبر 2, ان پہ مانیٹرنگ جج لگایا گیا. نمبر 3, 7 سال سے تو جب کچھ نہیں ملا آپ کچھ کر لیتے ہیں, آپ نے بھی کچھ نہیں, اس کا کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ وہ آ جائیں, اس پہ آ کے جیل میں جائیں گے. سر پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر 62(1) کا راستہ جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ سے گزرتا ہے. وہ ہم گزار لیں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. سپریم کورٹ سے کیسے گزاریں گے؟ منڈیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں, پھر پہلے 16 ستمبر تک کا انتظار کریں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں نا انٹرسٹنگ, پھر نکالا کس میں کہ انہوں نے اپنے بچے سے تنخواہ نہیں لی. یار ہم بھی, میں 40 سال سے ٹیکس دے رہا ہوں, اور کیا لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. اب میں 40 سال سے ٹیکس دے رہا ہوں. میں نے اگر کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں, سر اگر یہ کمپنی ہونا تو آپ نے کوئی پروڈکٹ دیا اور ریسیویبل شو ہوتے ہیں. کیا وکیل ریسیویبل شو کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز ریسیویبل شو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب آ جاتا ہے تب وہ شو کرتے ہیں. 62(1)(f) کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ. وین اٹ کمز ٹو اٹ ویل سی دیٹ. ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ابھی فی الحال. آپ نواز شریف کو Day 1 پہ 9 مہینے کا الیکشن لڑوا سکتے ہیں, ہم Day 2 پہ تو لڑوا سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو پہلے کسی اور کو وزیر اعظم بنوانا پڑے گا. وہ دیکھ لیں گے. سردار ایاز صادق صاحب امیدوار نہیں, میں بالکل امیدوار نہیں, میں بالکل امیدوار نہیں. آپ کو توبہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا, شاید شہباز صاحب کی حکومت سے تو نہیں آپ نہیں 1 سال کا دیکھ کے آپ نے کہا کہ نہیں بس آئندہ یہ وزیر اعظم نہیں بننا. نہیں, شہباز صاحب نے بہت محنت کی ہے, انہوں نے دن رات محنت کی, انہوں نے اپنی صحت بھی خراب کی ہے, ان کو دلدل میں کھڑا کر کے, اور پھر یہ حکومت. اور دلدل میں خود کھڑے ہوئے تھے, ان کے کیسز ویسز سارے نکل گئے ہیں, یہ ایک ان کو فائدہ. یہ تو نکلنے تھے نا, یہ الٹیمیٹلی جب انسان کیسے نکل سکتے تھے معذرت کے ساتھ. 26 ارب روپیہ تھا, وہ کنٹرول کا کیس تھا. نہیں, وہ کنٹرول کون کرتا تھا؟ آپ کون کر رہے ہیں؟ کورٹ بھی کنٹرول کرتا. آپ کون کر رہے ہیں؟ اب نہیں کر رہے, اب آزاد چھوڑ دیا تو وہ فیصلے ہو رہے ہیں. سر اگر یہ مجھے ایویڈنس دے دیں آپ کوئی اور کنٹرول کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کنٹرول کر رہے ہوں گے, آپ یہ پیسہ اگر گھوم کے نہ آیا ہوتا تو اس کے اوپر 10 ارب کا ٹیکس بنتا تھا. 10 ارب کا, 26 ارب. میں یہ بتا دوں, جو ان سے ناانصافیاں, اگر 2017 میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا. شہباز صاحب شاید وزیر اعظم نہ بن سکتے, وہ وزیر اعظم بن گیا, ایک ان کا فائدہ ہو گیا. سردار صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایاز صادق صاحب. اسحاق ڈار صاحب, بظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ پروبیبلی PMLN پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اسحاق ڈار اکانومی کو چلاتے تھے جب تک الیکشن اگلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جب بھی آپ کروائیں گے. یہ فائنل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. میں ابھی آتا ہوں اس پہ, پہلے اسحاق ڈار والا کوشچن کلیئر کر دیں. نہیں, ناٹ ٹو مائی نالج. جو پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے اس میں میں بھی ہوں, جو پہلے چھوٹی 3 کی بنائی تھی پھر زیادہ. ابھی تک ہماری اس ٹاپک کے اوپر کسی اپنے پولیٹیکل ایلائی کے ساتھ بات نہیں. لیکن کیا وہ آپشن کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ سینیٹر ہے PMLN؟ دیکھیں, میں ایک چیز بڑا کلیریفائی کر دوں. نو پرائم منسٹر اور فیڈرل کیبنٹ can control the election. It is the election of Commission of Pakistan جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. کوئی پرائم منسٹر پریزائڈنگ افسر کو کنٹرول نہیں کرتا, ریٹرننگ افسر. پھر ڈار صاحب بن سکتے ہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے. ڈار صاحب بھی بن سکتے ہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے. ڈار صاحب پہ کوئی قدغن تو نہیں, باقی آئینی یا قانونی قدغن تو نہیں, بائنڈنگ کے نہیں بن سکتے. میں نے وہ نہیں دیکھا, بٹ باقی ممالک دیکھیں دنیا میں, وہاں تو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سر بہرحال آپ کے آئین کے اندر ہمیں وہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. یہاں کر دینا چاہیے نا, ابھی ہے تو نہیں ہے نا, ابھی تو ہے سسٹم کے اندر, ابھی تو ہے. تو اس کو تو ایک طریقہ جو آتا ہے کہ اگر ڈار صاحب نہیں بننا ہے تو پھر آپ کو ایک جو قومی حکومت, وہ ہمارے آئین میں تو نہیں ہے, لیکن آپ کو پیپلز پارٹی PTI ان لوگوں کی نمائندگی اس کے اندر ڈالیں تاکہ قابل قبول ہے نا. ہمارے الیکشن ظفر صاحب تھے اور ڈھانڈلا صاحب تھے. علی ظفر صاحب کے سگنیچرز ہیں اس کمیٹی کی. علی ظفر صاحب کی ریکارڈنگز ہیں, انہوں نے جو بات کی وہ ریکارڈنگ ہے, جو انہوں نے لکھ کے بھیجا وہ ریکارڈنگ. اسحاق ڈار صاحب اگر بنتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو کیا یہ قابل قبول ہوں گے PTI اور پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں,
آپ نے کہا نا کہ وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کی بات ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تاثر ہے کہ دیر از سم انڈرسٹینڈنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات، لیکن پی ٹی آئی بھی حصہ ہونی چاہیے. اگر آپ ایسا کریں تو پھر پی ٹی آئی کو بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنائیں تاکہ دہشت گردوں سے تو بات نہیں ہو سکتی نا. جو پی ٹی آئی آپ کا خیال ہے دہشت گرد ہے اور کیا آپ پابندی لگائیں گے؟ جو نہیں پابندی نہیں لگ رہی تو پھر دہشت گرد جو انہوں نے کیا 9 تاریخ پرسکرائبڈ ہوتی ہے نا، وہ پرسکرائب تو نہیں ہے. تو ان کو کر دیں، پرسکرائب تو ضرور کر دینا چاہیے. کر دینا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ 9 کو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی انٹیریئر منسٹری کرتی ہے، پھر نوٹیفائی کر دیں. میرا خیال ہے میں رانا صاحب سے بات کرتا ہوں، جو 9 مئی کو کیا اس سے زیادہ اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کنسیڈریشن ہے آپ کی جماعت کی؟ مجھے نہیں پتا، نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو ایز یٹ. لیکن آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ نے آئیڈیا دے دیا، میں ان کو میں آئیڈیا نہیں دے رہا. اچھا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو اس راستے سے آپ پیچھے دھکا ماریں اور لوگوں کے اندر ان کی دھکا نہیں مار رہے ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک چلی جاتی ہیں. سر الیکشن اپنے اقتدار کی خاطر. کونسل آف کامن جو میں نے 2 4 6 مہینے کی بات کی تھی، سی سی آئی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور سی سی آئی کے اجلاس ابھی تک تو نہیں ہوا. 25 اور 31 2 تاریخیں چل رہی ہیں ابھی. اگر نوٹیفائی ہو جائے تو مجھے پتا نہیں، ابھی ہوا نہیں ہے میرے خیال. اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو یہ جو ڈیلیز ہوئے ہیں، سینسس میں ڈیلیز ہوئے ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ری وزٹ بھی کیا ہے، اس کا 25 کروڑ آپ کی بازی ہو گئی ہے، آڈٹ بھی کرا ہے. 25 کروڑ کی بازی سینسس کا رزلٹ آپ نوٹیفائی کریں گے تو آپ کو نئی حلقہ بندیوں پہ جانا ہے اور نمبر آف سیٹس چینج ہو جاتی ہیں. اگر نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں حلقہ بندیوں پہ نہیں پہ جانا پڑے گا. اور حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو نمبر آف سیٹس بھی قومی اور سینٹ صوبائی وہ اس کے لیے 2/3 چاہیے. 2/3 چاہیے، وہ نہیں ہو سکتی. وہ ابھی نہیں ہو سکے تو پھر وہ حلقے پرانی رہیں گے. نہیں، حلقہ بندی چینج ہوگی. حلقہ بندی چینج ہوگی. ہاں، تو اس میں ووٹر بڑھ جائیں گے. جو لکھا ہوا ہے اس میں نمبر آف ووٹ اگر 6 لاکھ تھا تو 8 لاکھ ہو جائے گا. تو وہ 4 مہینے فرام دی ڈیٹ آف نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے. ہاں، 4 ساڑھے 4 ہے میرا خیال ہے. تو اگر آپ کی 31 لیٹ سے ایزیوم کر رہا ہوں میں 31 جولائی کو یا جو بھی تاریخ بنتی ہے، 1 اگست کو میٹنگ ہو جاتی ہے سی سی آئی کی، تو 4 مہینے کا مطلب ہوگا اگست ستمبر اکتوبر نومبر، 4 مہینے تو نومبر. جی، تو اس لیے میں نے 2 4 اور 6 مہینے کی بات کی. پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر الیکشن 2 نہیں 3. ہاں 2 سوری 60 ڈیز والا. اگر 60 ڈیز والا آپشن ہے کہ آپ لاسٹ 90 ڈیز والا اگر ڈیزالو کرتے ہیں، 90 ڈیز آپ کی آف ہو جائے گی اگر آپ حلقہ بندیوں پہ چلے جائیں. جی ہاں، وہ آف ہو جائے گی. تو پھر آپ جائیں گے جنوری کے الیکشن میں. پھر ہم جائیں گے 4.5 +2 +2. پھر جنوری میں الیکشن میں جائیں گے. پھر جنوری میں جائیں گے. تو وہ اس کو پھر وہ آئین کی 254 کو آپ آپریٹو کریں گے. نہیں، وہ تو دیکھیں گے. ابھی تو پہلے جب وہاں وقت آئے گا یا جب ہمیں نظر آ جائے کہ وہ آپ لیٹ اٹ بی نوٹیفائڈ فرسٹ. ابھی تک تو مجھے تو نہیں ریٹ کا پتا. سر ویسے یاد صادق صاحب سیاسی لوگ ہیں، اپنے بھلے برے کا فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن پاکستان میں وقت پہ انتخابات ہو جائیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے. آپ اگر کوئی چور راستہ ڈھونڈیں گے انتخابات کو مؤخر کرنے کے لیے، نہیں آنے والی حکومت وہ چور راستہ ڈھونڈا کرے گی. ضرورت نہیں. ہمیں آئی تھنک ٹائم پہ الیکشن کرانا چاہیے. ایز سون ایز پاسبل الیکشن ہونا چاہیے اور آئی ایگری ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل ایکسیپٹیبل الیکشن ہونا چاہیے. آئی ایگری. چاہے آپ ہار جائیں اس میں، کوئی بات لیکن اس پروسیس میں پینچر نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ملک چاہیے، انسان اور پارٹیاں ہار جائیں جیت جائیں اس سے نہیں فرق پڑتا. ملک کو نہیں ہارنا چاہیے. ایسی پارٹیاں جو کہ ملک کو ہراتی ہیں ان کو ہرانا چاہیے ہمیں. نواز شریف کی واپسی کب ہوگی؟ انشاءاللہ بہت جلدی. 16 ستمبر کے بعد یا پہلے؟ یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ پہلے خبر آئی تھی 14 اگست کا جھنڈا، وہ یوم آزادی کی تقریب. مجھے لگتا ہے کہ آپ بندیال صاحب کو چیف جسٹس ہوتے ہوئے ان کو پاکستان نہیں لانا چاہتے. پھر اس کے بعد آپ لائیں گے، پھر پروٹیکٹیو بیل لیں گے، پھر ان کا کیس ری اوپن کروائیں گے تاکہ وہاں سے ان کی زبان ضمانت ہو. آپ ہمیں پلان بنا کے اچھا دیا، میں پاس آن کر دوں گا میاں صاحب کو. یہ پلان ان کی ٹیبل پہ آلریڈی موجود ہے، وہ ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے 4-6 ہفتوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. میں نے انہیں ساتھیوں سے یہ باتیں سنی ہیں. اچھا، نہیں مجھے اس کی نالج نہیں ہے. آپ سے ڈسکس نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، میرے سے نہیں ہوا. تو الیکشنز وقت پہ یا تاخیر سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے وقت پہ. وقت پہ. وقت کا مطلب ہوگا 8 اکتوبر یا نومبر. تو اس کے آگے آپ کو جاتے نظر نہیں؟ مجھے یہی لگ رہا ہے. اور اس کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ پھر آپ اس کے سینسس کے ریزلٹس کو نوٹیفائی مت کریں اور پرانے انتخاب جو سینسس کے ریزلٹس ہیں اسی کے اوپر اور انہی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن میں چلیں. آپ مجھ سے آج پوچھیں تو آج کی ڈیٹ نہیں، یہ تقریباً 10 دن پرانی پوچھیں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا یہی ہے کہ یہ سینسس ٹھیک نہیں ہے. تو نوٹیفائی ہونے کے چانسز 10 دن پہلے کی پوزیشن جو مجھے پتا ہے اس میں مجھے کم لگ رہے ہیں. مگر اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اس 10 دن کے پیریڈ میں، وہ میرا خیال ہے یہ میٹنگ جب ہوگی اس میں ان کو پتہ چلے گا. لاسٹ کوشچن، الیکشن نومبر میں ہو، اکتوبر میں ہو یا جنوری میں ہو،
جیتے گا کون؟ نون جیتے گی، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ پاکستان. اللہ کرے پاکستان اور پاکستان کے عوام جیت جائیں انشاءاللہ. اپنی جماعت کے لیے کیا امید ہے آپ کی؟ نہیں، ہمیں تو بہت امید ہے. ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں بلوچستان، سندھ، پنجاب کے پی ہمیں سیٹیں ملیں گی. سر یہ خوش امیدی ہے. نہیں، خوش امیدی نہیں. میں بھی تھوڑی بہت پالیٹکس تو کی ہے نا، 2002 سے پارلیمنٹ بلوچستان میں 2-3 آپ لے جائیں گے، سندھ سے آپ کو 1 آدھ مل جائے گی، کے پی سے ہو سکتا ہے 3-4. یہ ہمارے ہم چھائے والی جو بیلٹ ہے نا کے پی کی، یہاں سے آپ کو 3-4 مل جائیں. پنجاب میں آپ مقابلے کی فکر کریں پی ٹی آئی سے. باقی اگر آپ نے 20-25 باقی صوبوں سے دے دی ہمیں. 20-25 نہیں تھی، میں 5-7 ہارڈلی. اب کہاں سے 25 سیٹیں کہاں سے جیتیں گے باقی صوبوں سے پنجاب کے علاوہ؟ قومی اسمبلی کی 25 سیٹیں 5-6 سندھ سے کر لیں، کوئی 5-6 سندھ سے. پھر اگر تو پی ٹی آئی والا ماڈل ہو، کراچی والا جو پچھلی دفعہ لگا تھا، پھر آپ جیت سکتے ہیں. نہیں تو پھر ادروائز خیال چھوڑ دیں سر. نہیں، 5-6 سندھ سے کر لیں، کوئی 4 کر لیں بلوچستان سے، کوئی 8-10 کر لیں کے پی سے، شاید تھوڑی زیادہ، اور 2-3 سے تقسیم کر لیں، پھر باقی صوبوں سے صحیح ہو جائے گا. پنجاب سے کر لیں. 2/3 پنجاب سے کر لیں. 2/3 I would say 80-90%. سردار ایاز صادق صاحب وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دی. اللہ حافظ.